اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اللہم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسین صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین، خدا کا شکر ہے کہ ہم نے کل سے باقاعدہ سیرت اصحاب و انصار امام حسین علیہ السلام کا آغاز کیا، اس مقصد سے کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آیا ہم انصار امام حسین علیہ السلام کو زمانہ غیبت کبرائے امام زمان کے اندر رہتے ہوئے آج کے 2020 اور 21ویں صدی کے زمانے میں کیا ہم ان رول ماڈلز کو اپنا سکتے ہیں ایز اے رول ماڈل یا نہیں؟ کیونکہ ہم نے یہ بات کی تھی کہ امام زمانہ علیہ السلام کو جو انصار اور اعوان جو ناصر درکار ہیں وہ وہی ناصر ہیں، اسی سنخ کے ناصر ہیں جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا میں شہید ہوئے۔ اسی وجہ سے ہم نے یہ نتیجہ دیا تھا کہ ظہور کے اندر اور ظہور میں امام زمانہ علیہ السلام کی تشریف آوری میں کربلا کے ایک ایک شہید کا رول بنتا ہے۔ وہ رول اس طرح سے بنتا ہے کہ میں اور آپ جو کہ مسلمان ہیں، شیعہ ہیں، آئیں ان رول ماڈلز کو اپنے وجود میں لے کر آئیں، ان کی صفات کو اپنے وجود میں بلڈ کریں، تب جا کر ہم امام زمانہ علیہ السلام کی تشریف آوری کے لیے کوئی نہ کوئی رول ادا کر سکتے ہیں۔ اب ہم نے جو شروع کیا تھا، جس ہستی مبارک اور جس نورانی ہستی سے ہم نے آغاز کیا تھا، وہ ان کا نام ہے حضرت عباس ابن علی، یعنی حضرت ابو الفضل العباس قمر بنی ہاشم علیہ السلام۔ میں آپ کو ایک کلی نقطہ بتا دوں، اس کے بعد ہم آتے ہیں حضرت عباس علیہ السلام کی زندگی میں۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ دیکھیں، جتنے بھی اولیاء خدا ہیں، خصوصاً حضرت عباس علیہ السلام جو کہ ولی خدا ہیں اور اولیاء خدا کے اس پیک پر، اس اوج پر قرار پاتے ہیں، یہ ایک نقطہ مشترک ہے، ایک کامن پوائنٹ ہے جو ہمیں تمام اولیاء خدا میں نظر آتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں ولایت مداری۔ دو لفظ ہیں، ٹھیک، مرکب، ولایت مداری۔ کیا مطلب ولایت مداری؟ یعنی ایک شخص جو کہ مسلمان ہے، خاص طور پہ خصوصاً شیعہ کی ہم اگر بات کریں تو وہ ولایت مدار ہوتا ہے، ولایت مدار اس کو ہونا چاہیے۔ ہم سب کو ولایت مدار ہونا چاہیے، یعنی مجھے اور آپ کو، ہم سب کی زندگیوں کو ولی کے ارد گرد ہماری زندگیوں کو گھومنا چاہیے۔ صحیح، میری اور آپ کی زندگی کے جتنے بھی پہلو ہیں، چاہے وہ سوسائٹل پہلو ہو، چاہے وہ اکنامیکل پہلو ہو، چاہے وہ ایز اے اسٹوڈنٹ ہو، ایز اے جاب، ایز اے بزنس مین، جو بھی ہمارا پروفیشن ہے، ہمارے 24 گھنٹے، نہ صرف پروفیشن بلکہ ہمارے سارے کام، ہماری ساری فعالیتیں اور ایکٹیویٹیز ولی کے ارد گرد گھومنی چاہیے۔ اگر اس میں ہم کامیاب ہو گئے تو میں اور آپ کہلا سکتے ہیں ولایت مدار۔ صحیح، جس کی زندگی ولی کے مطابق زندگی اس کی چلتی ہے، ولی کے ارد گرد گھومتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ولایت مدار۔ جتنے بھی اولیاء خدا ہیں وہ سب ولایت مدار ہیں۔ اب یہاں پر اگر میں ایک اور لفظ لے کر آؤں جو کہ تفسیر کرتا ہے اس ولایت مداری کی،
یا آپ یوں کہیں کہ ولایت مداری کا وہ سینٹرل پوائنٹ کیا ہے؟ صحیح، اس کو ہم کہتے ہیں اطاعت. تمام اولیاء خدا اپنے ائمہ کی اطاعت میں آگے ہوتے ہیں، پیک اور اوج پر ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیں، میں نے اور آپ نے یہ حدیثیں کتنی دفعہ سنی ہیں. مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے بارے میں علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا کہ سلمان ہم اہل البیت میں سے ہیں، ہم اہل البیت میں سے. یہ بہت بڑا مقام ہے. اب آپ دیکھیں امیر المؤمنین علیہ السلام جب امامت اور ولایت ملی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد اس دنیا سے، دیکھیں آپ 25 سال امام محروم رہے خلافت سے، امامت سے، گورنمنٹ سے. تو امام نے یہاں پر کیا کیا؟ امام آیا خاموش بیٹھے رہے نہیں. امام واز ناٹ سائلنٹ. صحیح، امام نے مختلف ایکٹیویٹیز انجام دی کہ یہ خود ایک مستقل اور ایک سیپریٹ موضوع ہے. لیکن آپ دیکھیں مختلف افراد کی امام نے تربیت پائی، مختلف اصحاب اور انصار کو امام نے جہد دی کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے. مثال کے طور پر حضرت سلمان کو امیر المؤمنین نے کہا کہ آپ جائیں اور فلاں کنٹری کی یا فلاں شہر کی جو ہے حکومت سنبھال لیں. مثال کے طور پر اگر اب مجھے شاید خلیفہ سوم کے دور میں ہے زیادہ تر، جہاں تک میرے ذہن میں ہے، یا شاید اس سے پہلے، جو بھی ہو وہ اتنا پرابلم نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں خلیفہ سوم یا دوم کے زمانے میں امیر المؤمنین سلمان فارسی کو کہتے ہیں، یعنی امام علی علیہ السلام سلمان فارسی کو کہتے ہیں کہ تم جاؤ، اگر تمہیں موقع مل رہا ہے تو تم جاؤ، مثلا مدائن کی گورنمنٹ کو تم سنبھالو. ٹھیک ہے، دیکھیں سلمان فارسی نے امام علی یعنی اپنے ولی کے کہنے پر مدائن کی حکومت سنبھالی. اگرچہ خلیفہ دوم تھے، خلیفہ سوم تھے، واٹ ایور ہو ایور، لیکن یہاں پر بعض ایسے افراد ہیں جو امیر المؤمنین کو اپنا ولی مانتے ہیں. کیوں؟ کہ وہ جانتے ہیں غدیر قم میں کیا اعلان ہوا تھا. خیر، ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا سیکنڈ یا تھرڈ لیکچر میں. دیکھیں تو لہٰذا آپ دیکھیں یہاں پر سلمان ولایت مدار ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے، ولایت مداری، محض اطاعت، 100% مطیع امیر المؤمنین کے. اسی طرح حضرت حذیفہ ہیں اور اسی طرح مالک اشتر ہیں. خود مالک اشتر کو بھی رحمت اللہ علیہ کو امیر المؤمنین نے خلیفہ دوم سوم کے زمانے میں مختلف کام دیا، اور مالک اشتر نے بدون چون و چرا، بغیر کسی مشکل کے، بغیر کسی نافرمانی کے 100% اطاعت کا مظاہرہ کر کے امام علی کی اطاعت کی اور ولایت مداری کا ثبوت دیا. تو آپ دیکھیں یہ ایک کامن پوائنٹ ہے تمام اولیاء خدا کے اندر. اب ہم آتے ہیں حضرت عباس ابن علی علیہ السلام کی زندگی میں کہ حضرت عباس بھی ولایت مدار تھے. اب جو ہم نے سنا ہے یا پڑھا ہے حضرت عباس کے بارے میں، وہ زیادہ تر کربلا کے اندر، کربلا سے متعلق ہم نے حضرت عباس کے بارے میں سنا ہے. لیکن میں انشاءاللہ ان 2 یا 3 لیکچرز میں انشاءاللہ تاریخ سے ہم دیکھیں گے کہ حضرت عباس نہ صرف کربلا بلکہ کربلا سے پہلے امیر المؤمنین علیہ السلام کے زمانے میں بھی ولایت مدار تھے، اور امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں بھی ولایت مدار تھے. ٹھیک، اب مجھے اور آپ کو اگر ہمیں وہ کوئی اوتھینٹک، کوئی ٹیکسچول، کوئی روایت ہمیں اگر دیکھنی ہے جو حضرت عباس کی ولایت مداری کو بتاتی ہے، تو ہمارے پاس سب سے بہترین سورس خود زیارت نامہ حضرت عباس علمدار ہے. وہ زیارت نامہ کس نے پیش کیا ہے؟ خود امام صادق علیہ السلام نے. دیکھیں کس قدر ائمہ علیہ السلام نے ہمیں فری آف کاسٹ، مفت میں ہمیں اس قدر معرفت اور معارف کے سورسز اور دین کو اور دین کے اولیاء کو سمجھنے کے سورسز ہمارے لیے فری آف کاسٹ فراہم کیے ہیں.
صحیح، ہمیں قدر کرنی چاہیے اپنے ائمہ کی. کوشش کریں ہم کچھ ہم اگر بہت بڑا بھی کام کر لیں اپنی نظر میں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی سوشل میڈیا پہ سٹیٹس شیئر کر لیا، کوئی وال پیپر لگا لیا، کوئی حدیث فارورڈ کر دی تو شاید ہم نے کوئی حق ادا کیا. نہیں، اصلاً ایسا نہیں ہے. ہم جتنا بھی کریں ائمہ کے دین کو پھیلانے کے لیے ہم نے کم کیا ہے. کیوں؟ یہ اس بات کا اس وقت ہمیں احساس ہوگا کہ ہم نے حق ادا نہیں کیا ہے کہ جب ہم خود ائمہ کی ہسٹری کو درست تجزیہ کریں گے، درست جائیں اس زمانے میں. دیکھیں مثلا آپ جائیں تحقیق کریں امام سجاد علیہ السلام کے زمانے میں کیا ہوا، کیسا ماحول تھا. حکومت وقت نے، طاغوت وقت نے ایسا ماحول بنا دیا تھا امام سجاد علیہ السلام کی زندگی میں کہ مشکل سے شیعوں کو امام سے ارتباط اور کنیکشن بنانے کا موقع ملتا تھا. اصلاً ممکن نہیں تھا اس زمانے میں، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں امام سجاد نے کیا کارنامہ انجام دیا ہے. جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو جاتے ہیں تو روایت کے اندر ہمیں یہ الفاظ ملتے ہیں کہ 3 یا 4 شیعہ فقط موجود تھے امام حسین کی شہادت کے بعد. یعنی امامت امام سجاد علیہ السلام کا پہلا دن ہے اور کتنے شیعہ ہیں امام کے پاس؟ 3 یا 4 ہیں. لیکن یہی امام سجاد علیہ السلام جب شہید ہوتے ہیں اور امام باقر علیہ السلام کی امامت کا پہلا دن آتا ہے تو یہ 3 شیعوں کے بعد کتنے شیعہ بن جاتے؟ 50,000 شیعہ. اب آپ بتائیں، ایک طرف سے حکومت طاغوت نے اس زمانے میں اصلاً کوئی چانس نہیں چھوڑا تھا امام سجاد کے لیے کہ آپ کوئی رابطہ کریٹ کر سکیں اپنے شیعوں کے ساتھ. اگر آپ کوئی تبلیغ کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کو یہ کام نہیں کرنے دیں گے. پھر کس طرح امام سجاد علیہ السلام نے 3 شیعوں کے سے لے کر مثلا 50,000 شیعوں میں بدل دیا؟ یہ کیسے پاسبل تھا؟ یہ کیسے امام نے یہ کارنامہ انجام دیا؟ صحیح. اب آپ دیکھیں ان کارناموں میں سے ایک کارنامہ جو تمام ائمہ نے خصوصاً امام سجاد علیہ السلام سے لے کر امام عسکری علیہ السلام تک ایک بہت بڑا کارنامہ جو انجام دیا وہ ہے زیارت ناموں کے ذریعے اور دعاؤں کے ذریعے معارف اہل البیت علیہ السلام کو اور حقانیت اہل البیت علیہ السلام کو ان زیارت ناموں کے ذریعے پیش کیا ہے. جتنی خدا شناسی آپ کو دعائے عرفہ امام سجاد علیہ السلام میں، دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام میں اور صحیفہ سجادیہ میں اور دیگر دعاؤں میں آپ کو نظر آئے گی اور کہیں آپ کو نہیں ملے گی. اگر آپ اپنے امام کو شناخت کرنا چاہتے ہیں، امام کو پہچاننا چاہتے ہیں کہ میں امام زمانہ کا معتقد ہوں، اب امام زمانہ کی کیا فعالیتیں، کیا ایکٹیویٹیز ہیں، ہو از امام زمانہ، امام کی کیا صفات ہوتی ہیں، اس کے لیے امام ہادی علیہ السلام نے آپ کو زیارت جامعہ کبیرہ فراہم کی ہے. پڑھیں اس کو، دیکھیں اس میں کیا معرفت عظیم موجود ہے ائمہ کے بارے میں. اسی طرح مختلف اعوان و انصار و شہدائے کربلا کی پہچان کے لیے ہمارے پاس یہ زیارت نامے موجود ہیں. خصوصاً حضرت عباس علیہ السلام کے بارے میں امام صادق علیہ السلام نے دیکھیں ایک مفصل زیارت نامہ ہمارے لیے فراہم کیا ہے کہ جو کتاب کامل الزیارات میں یہ زیارت درج ہوئی ہے. دیکھیں میں اس کا پہلا جملہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور دیکھیں یہاں پر ولایت مداری کا کیا یہاں پر بہترین طریقے سے ذکر کیا ہے امام صادق علیہ السلام نے حضرت عباس کے بارے میں. امام صادق علیہ السلام یوں شروع کرتے ہیں: السلام علیک ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین. دیکھیں امام صادق علیہ السلام جس کلمے سے، جس ورڈ سے حضرت عباس کو پہچنوا رہے ہیں وہ ہے المطیع. اب آئیں آپ اس کا چارٹ بنائیں. المطیع یعنی حضرت عباس کس کس کے مطیع رہے ہیں. دیکھیں المطیع للہ، صحیح. اس کے بعد آئیں المطیع لرسولہ. دیکھیں حضرت عباس امام نبی اکرم کی رحلت کے بعد متولد ہوئے ہیں.
صحیح. تو یہاں پر کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ المطیع لرسولہ؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب جو ہمارے علماء و بزرگان دین کہ خدا ان سب کو حفظ فرمائے اور خدا ان سب کو لمبی عمر عطا فرمائے اور خدا ان کی علمی و عملی و مادی و معنوی توفیقات میں اضافہ فرمائے. کہ علماء کرام یہ تفسیر فرماتے کہ المطیع لرسولہ یعنی وہ تمام واجبات جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سب کے لیے مسلمانوں کے لیے بیان کیے. حضرت عباس علیہ السلام ان تمام واجبات پر کاربند تھے اور پابند تھے. اسی طرح نہ صرف واجبات، حتیٰ وہ مستحبات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بجا لاتے تھے اور خاص اولیاء خدا کے لیے وہ مستحبات مخصوص تھے، وہ مستحبات اور وہ سنتیں بھی حضرت عباس بجا لاتے تھے اور انجام دیتے تھے. تو اس اعتبار سے حضرت عباس علیہ السلام المطیع لرسولہ. اسی طرح دیکھیں المطیع لامیر المؤمنین. اب امیر المؤمنین علیہ السلام کے زمانے میں حضرت عباس نے 14 سال 14 ایئرز زندگی گزاری. یعنی اگر آپ نوجوانی سے ہی لے لیں، جب حضرت یعنی نوجوانی کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ 10 سال سے آغاز ہوتا ہے 15 سال تک، اس کے بعد پھر جوانی کا آغاز ہوتا ہے. تو اس 10 سال کی عمر سے لے کر 15 سال کی عمر تک حضرت عباس علیہ السلام کاملاً مطیع تھے امیر المؤمنین کے. اور البتہ نہ بھی عنوان باپ، اگرچہ حضرت عباس کے والد امیر المومنین حضرت عباس کے والد تھے، لیکن یہاں پر ہم ایز اے ولی بات کر رہے ہیں، ایز اے ولایت مدار بات کر رہے ہیں. حضرت عباس نہ فقط ایز اے بیٹا امیر المؤمنین کے مطیع تھے، بلکہ ایز اے ولی امیر المؤمنین کے مطیع تھے اور اطاعت کرتے تھے. انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے، اسی دور کے بارے میں. دیکھیں آگے اس زیادت میں کیا آ رہا ہے. السلام علیکہ ایھا العبد الصالح المطیع للحسن. امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں بھی حضرت عباس کاملاً مطیع تھے. حضرت امام حسن مجتبیٰ کی جانب جتنی بھی کتابیں جو حضرت عباس کے بارے میں لکھی جا چکی ہیں، ان کتابوں میں ایک اعتراض بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ حضرت عباس نے نعوذ باللہ امام حسن مجتبیٰ کی نافرمانی کا اصلاً نہیں. دیکھیں امام حسن کے زمانے میں جو بڑا واقعہ پیش آیا وہ کیا تھا؟ خود صلح امام حسن معاویہ کے ساتھ. بہت سارے لوگوں نے اعتراض کیا امام حسن کو کہ یہ آپ نے کیا کیا، معاویہ کے ساتھ آپ نے جو ہے صلح کر لی، آپ کو تو جنگ لڑنی چاہیے. لیکن یہاں پر آپ دیکھیں امام ولی امام حسن مجتبیٰ حضرت عباس نے ایک کلمہ اعتراض نہیں کیا امام حسن کے سامنے. المطیع للحسین. حضرت عباس امام حسین کی ولایت مداری میں مطیع محض تھے. انشاءاللہ اس کے اوپر آئیں گے. جو ہمارا مین فوکس ہے وہ یہی ہے کہ ہم آئیں ٹائم لائن کے ذریعے میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ امیر المؤمنین کے زمانے میں کس طرح وہ حضرت عباس مطیع تھے اور امام حسن کے زمانے میں، امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں. اب ہم اس سے پہلے کہ ہم آئیں امام علی کے زمانے میں میں کچھ آپ کے سامنے بایوگرافیکل نکات اور زندگی نامے کے جو نکات ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جس طرح ہم ترتیب سے چلتے ہیں. مثلا فلاں شخصیت کی ماں کون تھی، اس کا باپ کون تھا اور اس کی کیا فیملی خصوصیات تھی، وہ انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں حضرت عباس کے متعلق. البتہ اس سے پہلے کہ ہم داخل ہوں باقاعدہ، خصوصاً حضرت عباس علیہ السلام سے اجازت لیتے ہیں، اذن دخول مانگتے ہیں کہ وہ ہمیں اجازت دیں کہ ہم صدق اور صفا اور سچائی کے ساتھ اس بحث میں اور ان مطالب کو پیش کر سکیں اور صدق و صفا اور سچائی کے ساتھ اس بحث سے خارج ہو سکیں. ٹھیک. اور دعا حضرت عباس علیہ السلام سے درخواست بھی ہے کہ وہ ہمارے لیے دعا کریں. دیکھیں حضرت عباس کے والد کا نام امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ تھے. حضرت عباس کی والدہ کا نام ام البنین علیہ السلام تھی. دیکھیں حضرت ام البنین
وہ خاتون ہے، وہ عجیب و غریب کمالات پر فائز خاتون ہے کہ مشہور تھی اپنے مختلف کمالات کے اندر. مثال کے طور پر حضرت ام البنین شجاعت کے اندر معروف تھیں، فصاحت یعنی زبان کی جو فصاحت ہے، ظاہر سی بات ہے آپ جانتے ہیں زبان عربی کی جو خاص بات ہے جو مختلف زبانوں میں نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ اس کی فصاحت اور اس کی بلاغت. اور قرآن مجید کا معجزہ بھی اس کی زبان میں ہے، اس کی فصاحت اور بلاغت میں ہے. حضرت ام البنین علیہ السلام کا جو ایک بہت بڑا کمال تھا وہ ان کی فصاحت تھی، اور ایک بہت بڑا کمال حضرت ام البنین کا جو انہوں نے مختلف موقعوں پر مختلف مناسبتوں سے اس صفت کا مظاہرہ کیا، وہ یہ تھی صفت. وہ کون سی تھی صفت؟ دیکھیں، حضرت ام البنین شدت سے اہل البیت علیہ السلام سے محبت رکھتی تھی، شدت سے. یعنی یہ کتابوں کے الفاظ ہیں، ہماری تاریخی کتابوں کے الفاظ ہیں کہ حضرت ام البنین علیہ السلام شدید محبت رکھتی تھی تمام اہل البیت علیہ السلام سے. اب ہمیں جو یہاں پر نکات بیان کرنے ہیں، خاص طور پر آپ دیکھیں باپ بھی صالح امیر المؤمنین جیسا باپ، اور ماں بھی صالحہ. جب باپ بھی صالح ہو اور ماں بھی صالحہ ہو تو نتیجے میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے، جو فرزند پیدا ہوتا ہے، وہ بھی صالح ہوتا ہے. صحیح؟ یعنی ہمیں ایکسپیکٹیشن نہیں رکھنی چاہیے کہ اگر باپ بہت تربیت یافتہ ہے لیکن ماں اگر تربیت یافتہ نہ ہو تو بچہ بھی حتماً جو ہے وہ اعلی صفات سمیت پیدا ہوگا، جس کو ہم جینیٹکس کہتے ہیں. جینیٹیکل طور پر جو صفات ایک بچے کے اندر داخل ہوتی ہیں رحم مادر کے اندر پیدائش سے پہلے، دیکھیں یہ اس کے لیے ہمیں بہت یہاں پر بہت سارے ٹاپکس اب کھلتے ہیں تربیتی اعتبار سے، ٹھیک، کہ ہمیں جب اپنے بچوں کی جب شادی کروانی ہوتی، خاص طور پہ یہ نقطہ ماں باپ کے لیے بہت اہم ہے. صحیح، کہ جب آپ اپنی لڑکی کے لیے کسی لڑکے کی تلاش میں ہوتے ہیں، کسی شوہر کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ یہ مثلا شوہر ہونا چاہیے، تو آپ دیکھیں یہاں پر اس کی صفات کیا ہیں. نارملی ہمارے معاشرے کے اندر جو ویلیو سسٹم ہے، جو کرائٹیریا سسٹم ہے کسی رشتے کے لیے، کسی رشتے کو ڈھونڈنے کے لیے، وہ انفارچونیٹلی اس اسلامی اصولوں کے مطابق نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ اگر ہم اسلامی اصولوں کا بہت اگر خیال رکھتے ہیں تو کیا ہے کہ اچھا اخلاق ہونا چاہیے، بس کافی ہے. اچھا اخلاق ہونا تو کافی نہیں ہے بھائی. اگر آپ کو اپنی لڑکی کے لیے کسی لڑکے کو تلاش کرنا ہے تو یہاں پر آپ کو بہت ساری چیزیں دیکھنی ہیں. یہاں پر آپ کو اس کے ماں باپ کا بیک گراؤنڈ دیکھنا ضروری ہے. یہاں پر آپ کو اس لڑکے کی کچھ خاص صفات دیکھنا ضروری ہے. مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیں کہ یہ لڑکا جو ہے، آیا اس کے دوست ٹھیک ہیں، کن دوستوں کے ساتھ گھومتا ہی ہے؟ آیا یہ لڑکا نماز اول وقت پڑھتا ہے، فجر پہ بیدار ہوتا ہے؟ ایسا تو نہیں کہ فجر پہ ہمیشہ اس کو اٹھانا پڑتا ہو، کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ اگر آپ ان چیزوں کو چیک نہ کریں، یہ تو میں نے آپ کو بہت ہی چھوٹی چیزیں بتائی ہیں، یہ بھی نہیں دیکھی جاتی ہمارے معاشرے کے اندر. اگر ہم یہ بھی دیکھ لیں تو شاید ہمارا معاشرہ بہت عالی معاشرہ بن جائے اگر ہم ان کرائٹیریاز کے ساتھ رشتوں کو ڈھونڈنا شروع کریں اپنے بچوں کے لیے. لیکن آپ دیکھیں حضرت ام البنین، اب میں آپ کو یہاں واقعہ بھی پیش کر دیتا ہوں کہ کس طرح امیر المؤمنین علیہ السلام کی شادی ہوئی اور ازدواج ہوا ام البنین علیہ السلام کے ساتھ. دیکھیں جب اب آپ دیکھیں یہاں پر واقعہ اس طرح سے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت ہوئی تو اس کے بعد، اس شہادت کے بعد امیر المؤمنین نے امامہ بنت زینب کے ساتھ شادی کی. امامہ بنت زینب کون تھی؟ امامہ یا اب دیکھیں اب یہ تلفظ کے اندر بھی اختلاف اقوال موجود ہے کہ کیا امامہ ہے یا امامہ ہے، لیکن جو بھی ہے خیر ہم امامہ ہی کہہ لیتے ہیں. امامہ بنت زینب در حقیقت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی بہن تھی. صحیح، یعنی زینب دختر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
تو امامہ جو ہے وہ زینب کی بیٹی تھی اور امیر المؤمنین نے امامہ سے شادی کی تھی. اور پھر امامہ، اب یہ بھی اب تاریخی اب نکات ہیں کہ آیا حضرت زہرا کی شہادت کے فوراً بعد آیا امیر المؤمنین نے امامہ سے شادی کی یا نہیں کی، یہ ایک الگ میٹر ہے. لیکن یہاں پر ہمیں یہ ملتا ہے ایک تاریخی نقطہ کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے امام علی علیہ السلام سے خود کہا تھا کہ میرے جانے کے بعد آپ امامہ سے شادی کر لیں. کیوں؟ کیونکہ وہ میری بہن کی بیٹی ہیں، اور چونکہ وہ میری بہن کی بیٹی ہیں تو وہ بچوں کا، حسن اور حسین اور زینب کا اچھے سے خیال رکھ سکتی ہیں. خیر، امام علی نے پھر امامہ سے شادی کی. امامہ کی پھر کچھ ٹائم بعد، کچھ سالوں بعد وفات ہو جاتی ہے. اب اس کے بعد امیر المؤمنین علیہ السلام اپنے بھائی عقیل سے ایک ریکویسٹ کرتے ہیں، ایک درخواست کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ عقیل عرب کے نسب اور انساب میں بہت ایکسپرٹ تھے. آپ سب نے مجتہد تھے نسب دیکھنے کے اندر، صحیح، کہ اس کا شجرہ اور اس کے اجداد کون ہیں، یہ کس قبیلے سے اس کا تعلق ہے. ہر عرب کا جو ہے وہ قبیلہ اور اس کا ڈی این اے سب کچھ عقیل اس میں ایکسپرٹ تھے. عقیل کون؟ یعنی عقیل ابن ابی طالب، امام علی کے بھائی. امیر المؤمنین نے عقیل سے یہ فرمایا، دیکھیں، انظر الی امرأۃ قد ولدتها الفحول من العرب لأتزوجها فتلد لی غلاما فارسا. یہ جملہ امیر المؤمنین کا کتاب عمدۃ الطالب صفحہ نمبر 357 میں یہ جملہ آیا ہے. اب ترجمہ کیا ہے؟ امام علی فرماتے ہیں عقیل سے کہ میرے لیے ایک ایسی خاتون تلاش کرو جو عرب کے اندر ایک نجیب اور شجاع خاندان سے ہو، تاکہ اس سے شادی کروں اور وہ میرے لیے ایک شجاع اور بہادر فرزند پیدا کرے. ٹھیک، اب یہاں پر عقیل نے جب پھر تلاش کرنا شروع کیا، نتیجہ پھر رزلٹ دینے آئے امیر المؤمنین کو، تو عقیل نے کہا کہ دیکھیں، فاطمہ بنت حزام، عقیل نے لڑکی ڈھونڈی جس کا نام تھا فاطمہ بنت حزام، جو کہ قبیلہ قلاب سے تھیں، یعنی خود ام البدین علیہ السلام کا اصلی نام کیا تھا؟ فاطمہ بنت حزام، اور ان کا تعلق قبیلہ قلاب سے تھا. تو حضرت عقیل نے امام علی کو یہ سجیسشن دی، اور امام علی نے دیکھا بالکل ٹھیک ہے، بہترین، اور امام علی کی بھی شادی ہو جاتی ہے ام البنین سلام اللہ علیہ سے. البتہ یہاں پر ایک ممکن ہے آپ سب کے اذہان شریف میں ایک سوال بھی پیش آئے. وہ سوال کیا ہے کہ کیا امیر المؤمنین علیہ السلام عرب کے ڈی این ایز اور نسب اور انساب کے بارے میں نہیں جانتے تھے؟ امیر المؤمنین تو افضل الناس ہے، اعلم الناس ہے، تو ان کو کیا ضرورت پڑی کہ وہ عقیل سے کہیں کہ آپ میرے لیے ڈھونڈ کر لائیں، کیونکہ آپ جو ہے وہ نسب کے اندر بہت ایکسپرٹ ہیں. دیکھیں یہاں پر جواب بھی، اب دیکھیں یہاں پر اگر امیر المؤمنین کو اگر ہم دیکھنا چاہیں اعلم الناس کے اعتبار سے، تو اس کے بارے میں ہمارے پاس ایک بہت ہی خوبصورت اور جھوم اٹھانے والی روایت موجود ہے ابو ذر رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ ابو ذر یہاں پر فرماتے ہیں، دیکھیں بہت ہی خوبصورت ہے. اس سے پہلے کہ میں اس شبہے اور اس سوال کا میں جواب دوں، یہ روایت میں آپ کے سامنے پہلے پیش کرتا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ امیر المؤمنین جسے ہم افضل الناس کہتے ہیں، اعلم الناس کہتے ہیں، کیا مطلب. دیکھیں ابو ذر علیہ السلام فرماتے ہیں، دخلت انا و امیر المؤمنین وادیا فیہ نمل. میں اور امیر المؤمنین ایک وادی میں آئے جہاں پر بہت سارے مورچے اور بہت سارے چیونٹیاں موجود تھیں. فیہ نمل الکثیر، کثیر تعداد میں جو ہے وہ چیونٹیاں موجود تھیں. فقلت سبحان اللہ محسیہ. تو میں نے، یعنی میں ابو ذر، میں نے ان چیونٹوں کو دیکھ کر کہا، ان کی تعداد کو دیکھ کر کہا کہ سبحان اللہ، منزہ ہے وہ خدا جو یہ جانتا ہے کہ اس وادی میں کتنی تعداد اور کتنی کوانٹٹی کی چیونٹیاں موجود ہیں. تو یہاں پر فقال علیہ السلام، امیر المؤمنین نے کہا لا تقل ذلك وقل سبحان اللہ باری.
امیر المؤمنین نے فرمایا اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ خدا یہ سب جانتا ہے، خدا تو یہ سب جانتا ہے، بلکہ تم یوں کہو سبحان اللہ باری، منزہ ہے وہ خدا جس نے اتنی ساری چیونٹیوں کو خلق کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں آگے دیکھیں، عجیب ہے، فواللہ، اب امیر المومنین فرمانے خدا کی قسم، انی یعنی میں علی، لأحصیہ، میں جانتا ہوں کہ ان کی کوانٹیٹیز کتنی ہیں، کتنی چیونٹیاں اس وادی میں موجود ہیں، وَأَعْرِفُ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ان چیونٹیوں میں سے کون سی مذکر ہے اور کون سی مؤنث ہے۔ بس امیر المؤمنین اعلم الناس ہے۔ ٹھیک، اب آپ دیکھیں یہ فضائل امیر المؤمنین ہے جو ہماری روایات میں بے شمار درج ہوئی ہیں، نہ صرف ہماری روایات میں بلکہ اہل سنت بھائیوں کی کتب روائی میں بھی یہ بھرپور فضائل موجود ہیں۔ اب جواب کیا ہے؟ سوال آپ بھول تو نہیں گئے، سوال کیا تھا کہ کیوں امیر المؤمنین باوجود اس کے کہ وہ اعلم الناس ہے، وہ سب جانتے ہیں کہ ہر عرب کا نسب کیا ہے، انساب کیا ہے، ڈی این اے کیا ہے، سب کچھ ان کے اجداد، ان کا شجرہ کیا ہے، پھر کیوں عقیل سے کہا؟ جواب یہ ہے کہ ہم اگر سیرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں تو ایک بہت بڑی کوالٹی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملتی ہے کہ نبی اکرم اپنے اصحاب سے مختلف موقعوں اور مناسبتوں سے مشورت لیتے تھے، مشاورت کرتے تھے، ایسا ہی ہے، یہ سب آپ جانتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی امیر المؤمنین علیہ السلام نے مشاورت کے باب سے عقیل سے کہا کہ تم جاؤ اور دیکھو میرے لیے کوئی ایسی لڑکی ڈھونڈ کے لاؤ جو نجیب بھی ہو، شجاع بھی ہو، اور خود ایک ایسی خاتون ہو کہ جس سے جو ہے وہ جس کی رحم سے ایک شجاع فرزند متولد ہو۔ بس اس کا جواب ہم بس یوں دیں گے کہ مشورت کے باب سے امیر المؤمنین نے عقیل سے کہا۔ اچھا، یعنی امیر المومنین یہ چاہتے تھے کہ عقیل کے چینل سے یہ ساری کاروائی ہو شادی کی، ٹھیک ہے، اب اس کو یوں بھی آپ کہہ لیں۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں حضرت عباس ابن علی، یعنی حضرت امیر المومنین ام البنین سلام اللہ علیہما کی شادی ہو جاتی ہے، اور سب سے پہلا بیٹا جو متولد ہوتا ہے وہ حضرت عباس ابن علی علیہ السلام، قمر بنی ہاشم، حضرت ابو الفضل، اور اس کے بعد پھر مزید 3 اور بیٹے متولد ہوتے ہیں کہ ان کا بھی دیکھیں کربلا میں یہ چاروں بھائی شہید ہو جاتے ہیں۔ حضرت عباس تو شہید ہوتے ہیں ہم جانتے ہیں، لیکن حضرت عباس کے باقی 3 بھائی بھی کربلا میں شہید ہو جاتے ہیں۔ اگر خدا نے چاہا تو ان سیشنز کے آخر میں ہم انشاءاللہ ان کے بھائیوں کا بھی ایک ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں حضرت عباس کی ولادت ہوتی ہے، اور ولادت کے بعد ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے حضرت عباس کی ولادت کے بعد ایک خاص عکس العمل دکھایا، ایک خاص ریاکشن دکھایا۔ امیر المؤمنین نے دیکھیں ہر باپ جب اس کا جب پہلا بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا فیلنگز اس کے اندر آتی، وہ کیا ریاکشنز دکھاتا ہے، وہ اپنے بچوں کو ہاتھ میں اٹھاتا ہے، اس کو چومتا ہے، اس کو بوسہ دیتا ہے، اس کے ساتھ کھیلنا شروع کرتا ہے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام کے بھی یہی ریاکشنز تھے۔ جب حضرت عباس متولد ہوئے تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے حضرت عباس کے چہرے مبارک پر بوسہ دیا، ان کو چوما ان کے چہرے پر، اور ایک اور کام کیا، حضرت امیر المؤمنین امام علی نے حضرت عباس کے ہاتھوں پر بھی چومنا شروع کیا۔ یہاں پر ام البنین سلام اللہ علیہ نے امیر المؤمنین سے پوچھا کیوں ہاتھوں پر، کیوں آپ عباس کے ہاتھوں کو اس طرح چوم رہے ہیں؟ تو یہاں امام نے جواب میں کہا، فرمایا کہ یہ 2 ہاتھ میرے حسین کی نصرت میں کٹ جائیں گے۔ یعنی امیر المؤمنین نے جب یہ جواب دیا تو اس جواب کے ذریعے کربلا کے واقعے کی پیشن گوئی کی، اور کہا کہ یہ 2 ہاتھ میرے عباس کے میرے حسین کی نصرت میں قربان ہو جائیں گے، کٹ جائیں گے، قلم ہو جائیں گے۔ تو اب دیکھیں یہ واقعہ بھی ہمیں ولادت کے بعد یہ نظر آتا ہے تاریخی کتابوں میں۔ اور اب آتے ہیں
حضرت عباس کے نام، کنیا اور لقب خود ایک جالب اور انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. حضرت عباس کا نام عباس تھا اور ان کے چند کنیے تھے. ٹھیک ہے، ایک کنیا جو سب سے مشہور ترین کنیا ہے حضرت عباس کا، وہ کیا؟ ابو الفضل، فضائل کا باپ. اس کا جو ترجمہ ہے ابو الفضل، اگر اس کو لغوی ترجمہ کریں تو کیا ہوگا؟ فضائل کا باپ. البتہ کیوں ان کو ابو الفضل کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ خود حضرت عباس کے ایک بیٹے کا نام فضل تھا. صحیح، لیکن اگر حضرت عباس کا یہ بیٹا نہ بھی ہوتا تب بھی حضرت عباس پر یہ کنیا جچتا. کیوں؟ کیونکہ حضرت عباس کے اندر وہ تمام فضیلتیں جمع تھیں جو ایک ولی خدا میں ہونی چاہیے. البتہ ظاہر سی بات ہے، ہم یہ جانتے ہیں، یہ ہمارے اعتقادات کے اندر ہے کہ حضرت عباس معصوم نہیں ہیں، لیکن وہ تمام فضیلتیں جو انسانی کمال کے لیے ضروری ہیں وہ حضرت عباس کے اندر موجود تھی. لہٰذا ان کو کہا جاتا ہے ابو الفضل، جو کہ مشہور ترین کنیا ہے. ایک اور کنیا جو حضرت عباس کا ہے وہ ہے ابو القاسم. کیوں؟ کیونکہ ان کا ایک بیٹا تھا بنام قاسم. اور ظاہر سی بات ہے ایک انسان کو، یہ عرب کے اندر معمول ہے کہ بعض اوقات ولادت کے وقت اس کو کنیا دیا جاتا ہے، بعض اوقات ولادت کے بعد، یعنی بہت بعد دیا جاتا ہے. لیکن بالآخر بچوں کی مناسبت سے یہ کنیے بالآخر دیے جاتے ہیں. دیکھیں، ابو القاسم. تیسرا کنیا ہے ابو قربہ. قربہ یعنی مشک آب، پانی کا مشک. ہم سب جانتے ہیں حضرت عباس علیہ السلام جس حالت میں شہید ہوئے کربلا کے اندر، اس وقت ان کے پاس پانی کا مشک تھا. لہٰذا جس کو عربک میں قربہ کہا جاتا ہے. تو اس شہادت کے بعد حضرت عباس کو یہ کنیا دیا گیا بنام ابو قربہ. یہ تھے حضرت عباس کے کچھ کنیے. اب آتے القاب. حضرت عباس علیہ السلام کے جو القاب ہیں، اب ایک کتاب ہے ہمارے پاس جس کا نام ہے تنقیح المقال. اس کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 128 میں 16 لقب ذکر کیے گئے ہیں حضرت عباس کے. البتہ بعض کتابوں میں حتیٰ 20 القاب سے زیادہ ان کا ذکر موجود ہے. لیکن جو مشہور ترین القاب ہیں حضرت عباس کے بارے میں، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. سب سے پہلا لقب حضرت عباس علیہ السلام کا قمر بنی ہاشم. کیوں قمر بنی ہاشم؟ کیونکہ حضرت عباس بہت خوبصورت ہے. ان کا چہرہ، ان کا حلیہ، ان کے شمائل، یعنی ہی واز اے بیوٹیفل مین. بہت ہی خوبصورت ہے، بہت ہی زیبا ہے، اور اس زیبائی کی وجہ سے انہیں کہا گیا قمر بنی ہاشم. ایک اور لقب حضرت عباس کا سقا ہے، یعنی سقائی کی جو افتخار انہیں نصیب ہوا پانی پلانے کے اعتبار سے، اس وجہ سے ان کو سقائے کربلا یا سقا کہا جاتا ہے. ایک اور لقب ان کا القمہ ہے. چوتھا لقب حضرت عباس علیہ السلام کا حامل اللواء ہے، یعنی حضرت عباس کربلا میں امام حسین کی فوج کے سپہ سالار تھے، اس وجہ سے ان کو حامل اللواء کہا جاتا ہے. پانچواں لقب حضرت عباس کا کشف الکتیبہ یا کشف الکتیبہ، اب میں نے تلفظ مجھے دیکھنا، کتیبہ یا کشف الکتیبہ ہے، آئی تھنک سو. سردار لشکر، یعنی لشکر کے جو سردار اور کمانڈر ہیں وہ حضرت عباس، اس مناسبت سے ان کو یہ لقب دیا گیا. چھٹا لقب حضرت عباس کا العمید، صحیح عین میم دال، العمید، جس کو کہتے ہیں قوام لشکر، قائد، پیشوا. یعنی قوام لشکر کا کیا مطلب ہے؟ عمید یعنی لشکر کا دار و مدار اس شخصیت پر ہوتا ہے. جس شخصیت پر اس لشکر کا دار و مدار ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں العمید. ساتواں لقب حضرت عباس کا حام الزعینہ، یعنی حرم اور حرمت امام حسین کے پاسدار، حفاظت کرنے والے. آٹھواں لقب جو کہ بہت ہی مشہور ہے ہمارے درمیان، وہ کیا ہے؟ باب الحوائج. صحیح، باب الحوائج. کیوں باب الحوائج کہتے ہیں؟ کیوں الحوائج نہیں کہتے اور باب الحوائج کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ کہ
حضرت عباس کی شخصیت اس قدر بزرگ ہے معنوی لحاظ سے، اسپرچل لحاظ سے، کہ حاجتوں کا چینل، حاجتوں کا پورا ہونے کا چینل اس وجود عباسی سے جو ہے وہ پورا ہوتا ہے. اگر آپ کی کوئی حاجت ہے، کوئی مشکل ہے، تو آپ حضرت عباس سے متوسل ہو اور آپ دیکھیں آپ کی حاجت کس طرح پوری ہوتی ہے. بس باب الحوائج دیکھیں، میں یہاں پر ایک بریکٹ پوائنٹ کھولنا چاہوں گا، ایک عجیب، یہ میں نے کئی سیشنز میں یہ بریکٹ پوائنٹ کھولا ہے، بند کیا، دوبارہ میں یہ تکرار کروں گا. دیکھیں ائمہ خداوند متعال نے، خدائے رؤوف اور مہربان نے، خدائے رحیم اور رحمان نے ہمیں کس قدر مفت میں بغیر کسی خرچے کے، فری آف کاسٹ، ایسے چینل ٹی وی چینل نہیں، ایسے چینلز ہمیں فراہم کیے، ایسی ہستیاں ہمیں فراہم کیے کہ آپ ان ہستی سے اپنی مشکلات کو حل کر سکتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں، آپ امام زمانہ علیہ السلام سے اگر بات کرنا چاہے بات نہیں کر سکتے؟ بات کر سکتے ہیں. ابھی آپ بیٹھے ہوئے سامنے ٹی وی کے، میرا یہ لیکچر سن رہے ہیں، صحیح، آپ بعد میں جب اب لازمی نہیں ہے مصلی پہ بیٹھیں، آپ کسی بھی حالت میں ہو، البتہ وضو کی حالت میں ہو تو بہتر ہے کہ آپ ایک اچھی حالت میں آپ بات کریں امام زمانہ سے، کیا مشکل ہے. اور دیگر اولیاء خدا ائمہ تو ہیں، مثلا حضرت عباس علیہ السلام. مجھے کتنی دفعہ لوگوں نے کہا ہے کہ آغا صاحب آپ کم میں ہیں اور حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے جوار میں ہیں، تو آپ کی زیادہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، کیوں؟ کہ آپ قریب ہیں. میں انہیں ہمیشہ کہتا ہوں نہیں آغا ایسا نہیں ہے. میں آپ کو ایک بزرگ عالم کا قول میں آپ کو ذکر کرتا ہوں، اب آپ مجھے بتائیں اس قول کے بعد. وہ عالم یہ فرماتے، وہ زندہ بھی ہیں، خدا ان کو لمبی عمر دیں. وہ یہ فرماتے ہیں کہ کم میں یہاں پر ایک مزار ہے، ایک عالم، ایک فقیہ، ایک مجتہد کا، ان کا نام ہے مرزا قمی رحمۃ اللہ علیہ. یہ عالم فرماتے ہیں کہ کہ کمیوں کے لیے، بہت غور سے سنیں، کمیوں کے لیے مرزا قمی کی شفاعت کافی ہے. یعنی مرزا قمی جب شفاعت کریں گے تو کم والوں کے لیے کفایت کرے گا. لیکن حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کی شفاعت کا دائرہ اور قلم رو پوری دنیا کے حد تک ہے. یعنی اگر آپ اس وقت جس کنٹری میں آپ بیٹھے ہیں، پاکستان میں ہو، ہندوستان میں، wherever، امریکہ میں ہو، کہیں بھی ہو، آپ جس دنیا کے کونے سے حضرت معصومہ کو سلام کریں وہ آپ کے سلام کا جواب دیتی ہیں. آپ کسی بھی کونے میں ہو دنیا میں، آپ حضرت معصومہ کا زیارت نامہ پڑھیں اور اپنی حاجت طلب کریں، آپ دیکھیں آپ کی حاجت پوری ہوتی ہے. اسی طرح حضرت عباس علیہ السلام ہے جن کا مزار کربلا میں ہے، بین الحرمین. آپ پاکستان میں بیٹھ کر ان سے بات نہیں کر سکتے، صحیح ہے. اب ہوتا کیا ہے، چونکہ مسئلہ کیا ہے، مسئلہ یہ کہ مجھے اور آپ کو ان چیزوں پہ پریکٹیکل یقین نہیں ہے. چونکہ پریکٹیکل یقین نہیں ہے، آپ پاکستان میں جا کے دیکھیں کیا حالت ہے. اپنی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے ایک طرف سے ہم جاتے ہیں مصلی پر، ایک طرف سے ہم جاتے ہیں حضرت عباس سے یا مثلا باب الحوائج سے اپنی دعائیں طلب کرتے ہیں. چونکہ یقین نہیں ہوتا، پھر اس کے بعد جاتے ہیں بنگلہ دیشی باباؤں کے پاس، بنگالی باباؤں کے پاس جاتے ہیں اور اپنی حاجت وہاں سے پوری کرواتے ہیں. ایسا نہیں ہے، ایسا ہی ہے وہاں پر پاکستان، ہندوستان میں آپ جا کے دیکھیں یہی حالت ہے. لیکن آپ کم میں آئیں، کم حدیث میں ہے کہ کم آشیانہ ہے اہل البیت علیہ السلام کا، حدیث میں ہے کہ کم حرم اہل البیت ہے. اب آپ جو کم آتا ہے وہ اس نگاہ سے کبھی آپ آئیں کم کہ آیا یہاں پر بھی بنگلہ دیشی باباؤں کے پاس لوگ جاتے ہیں اپنی حاجت پورا کرنے کے لیے؟ نہیں. کیا عراق میں جو لوگ ہیں وہ باباؤں کے پاس جاتے ہیں اپنی حاجات پوری کرنے کے لیے؟ نہیں، وہ جاتے ہیں حرم حضرت امام حسین کے حرم میں، حضرت عباس کے حرم میں. کم والے جاتے ہیں حضرت معصومہ کے پاس، مشہد جاتے ہیں، وہاں سے اپنی حاجت لے کر آتے ہیں. لیکن پاکستانی اور ہندوستانی مسلمانوں کو کیا ہو گیا، وہ کیوں جاتے ہیں بنگلہ دیشی باباؤں کے پاس؟
اب آپ کہیں نہیں یار صاحب ہمیں آپ دعا کریں ہم آئیں وہاں پر اور وہاں آ کے اپنی حاجت طلب کریں. نہیں, آپ جہاں جس ملک میں بھی آپ بیٹھیں وہیں سے آپ وضو کریں. حضرت عباس علیہ السلام, حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ, امام رضا علیہ السلام, امام حسین علیہ السلام, اور جتنے بھی ائمہ, جو امام آپ کے ذہن میں آتا ہے یا جس امام سے آپ زیادہ محبت کرتے ہیں. چلے یہ میں آپ کو یہ بھی آپ کو ایک طریقہ بتا دوں جس سے آپ کو زیادہ انس ہے. اگر حضرت عباس سے زیادہ انس ہے, وضو کریں, حضرت عباس کا زیادہ نامہ پڑھیں, ان سے باتیں کرنا شروع کریں, ان سے اپنا درد دل بیان کریں. آپ دیکھیں آپ کو کتنا ہلکا پن محسوس ہوگا, کتنا آپ کا بوجھ اتر جائے گا آپ کا مشکلات کا. بس باب الحوائج اگر حضرت عباس علیہ السلام کا لقب ہے تو مجھے اور آپ کو ان چیزوں کے اوپر یقین کامل ہونا چاہیے کہ یہ ہماری حاجات پوری کرتے ہیں. ایک اور لقب حضرت عباس علیہ السلام کا طیار. کیا ہے؟ طیار. امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خداوند متعال نے میرے چچا عباس کو پر عطا کیے ہیں اور ان پر کے ذریعے میرے چچا عباس عالم قدس میں پرواز کر رہے ہیں. عالم قدس میں امام نے یہاں پر جنت کا لفظ استعمال نہیں کیا, جنت سے ایک بالاتر عالم کیا ہے, عالم قدس. وہاں پر حضرت عباس پرواز کر رہے ہیں. اور ایک اور عنوان جو ایک اور لقب جو حضرت عباس علیہ السلام کا ہے وہ امام صادق علیہ السلام نے اپنے اسی زیارت نامے میں یہ لقب انہیں دیا ہے جو میں نے آپ کے سامنے ابھی اس کی قرات کی. وہ کیا ہے؟ العبد الصالح. السلام علیک ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین. انشاءاللہ کل کے سیشن سے ہم آئیں گے حضرت عباس علیہ السلام کی زندگی کو, کی نوجوانی کو دیکھیں گے. امیر المؤمنین کے دور میں وہ کون سی تاریخی ہمیں واقعات ملتے ہیں حضرت عباس کے. پھر ہم آئیں گے امام حسن کے دور میں علیہ السلام, اور پھر انشاءاللہ آئیں گے کربلا میں حضرت عباس کی زندگی اور سیرت. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.